وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ حضرت سیدنا حفص رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے سردار تھے اور بڑی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے والے تھے۔ ان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ ما فعل اللہ بی کا، آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر رحم فرمایا، میری مغفرت کر دی اور مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ پوچھا کہ کس عمل کے سبب؟ جواب دیا کہ جب میں بارگاہ الہی میں حاضر ہوا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے میرے گناہوں اور میں نے جو حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھا تھا اس کا حساب لگانے کا حکم دیا۔ تو جب حساب لگایا تو درود پاک گناہوں سے بڑھ گیا، جو درود پاک پڑھا تھا وہ گناہوں سے زیادہ اس کا اضافہ تھا۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے فرشتوں، اس کی قدر و منزلت تمہارے لیے واضح ہو گئی ہے، لہٰذا اس سے مزید حساب مت لو، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم شب و روز اتنا درود پڑھیں کہ اللہ کرے کہ قیامت والے دن ہمارا پڑھا ہوا درود گناہوں سے زیادہ ہو جائے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں غیر مسلموں نے مسلمانوں سے پر اعتراض کیا، کہا کہ بیت المقدس جو ہے یہ قبلہ اول ہے اور سب سے پہلے اسے بنایا گیا ہے، تو لہٰذا بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہوا تو ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہوا۔ اور بیت المقدس ملک شام کی سرزمین پر ہے، اور ملک شام بڑی برکت والا ملک ہے جہاں پر بہت سے انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور ملک شام کی سرزمین پر ہی حشر کا میدان لگے گا۔ جو حشر کا میدان ہوگا پوری دنیا کے انسان سب کے سب ملک شام کی سرزمین پر جمع ہوں گے۔ تو یہ انہوں نے اس طرح کے اعتراضات کیے اور یہ ثابت کرنا چاہا کہ بیت المقدس خانہ کعبہ سے افضل ہے اور ہمارا دین بھی تمہارے دین سے افضل ہے۔ ان کے اعتراض کے جواب میں رب کائنات عز و جل نے پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 اور 97 کو نازل فرمایا۔ ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا وہ مکہ میں ہے، برکت والا۔ فرمایا کہ اس میں سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم ہے، جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں ہو گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے۔ جو اس تک پہنچنے کی استطاعت و طاقت رکھتا ہو، تو جو انکار کرے تو اللہ سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کی 6 صفات ذکر کی۔ نمبر 1 فرمایا کہ کعبہ شریف اول عبادت گاہ ہے۔ نمبر 2 کعبہ شریف برکت والا ہے۔ نمبر 3 کعبہ شریف تمام جہانوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ نمبر 4 کعبہ شریف میں اللہ پاک کی واضح نشانی ہے۔ نمبر 5 کعبہ شریف مقام امن ہے۔ نمبر 6 کعبہ شریف کا حج کیا جاتا ہے۔ یہ 6 صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبہ شریف کی بیان کی۔ اس میں سب سے پہلی بات کہ جو سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا وہ کعبہ شریف ہے۔ جب زمین بھی نہیں تھی اور آسمان بھی نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب بنانے کا ارادہ فرمایا اور فرشتوں کو فرمایا کہ میں
اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا کہ خلافت کے زیادہ حقدار تو ہم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب فرشتوں نے یہ سمجھا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کیا، تو انہوں نے عرش الہی کے نیچے پناہ لی اور 7 سال تک چہرے اوپر کر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گر گڑائے، عاجزی انکساری کی، روئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر نظر رحمت فرمائی اور عرش کے نیچے 4 ستونوں والا ایک مقام تیار کیا گیا جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کا طواف کرو۔ بیت المعمور کا طواف ہونا شروع ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عین اس کے نیچے زمین پر بھی جو ہے وہ بیت المعمور کے سائز کا ہی خانہ کعبہ تعمیر کیا جائے۔ تو پھر وہ تعمیر کیا گیا۔ جو زمین کے فرشتے تھے وہاں ان کو حکم دیا گیا کہ تم اس کا طواف کرو۔ تو یوں خانہ کعبہ کا طواف شروع ہوا۔ لیکن جو خانہ کعبہ جس جگہ پر بنا ہے وہ زمین کی اصل ہے۔ عرش الہی پانی پر تھا، اللہ نے ہوا چلائی اور تیز لہریں ہوئیں، بخارات اٹھے، ان بخارات سے آسمان بنے، اور جو جھاگ بنی تھی اس جھاگ جہاں جہاں تک پھیلی وہاں تک زمین بن گئی، جہاں جہاں تک جھاگ نہیں پھیلی وہ جگہ ابھی بھی پانی ہے۔ سرۃ الارض اس حصے کو زمین کی ناف کہا جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ جو خانہ کعبہ ہے وہاں سے زمین پھیلنا شروع ہوئی ہے، یعنی کہ سمجھ لیں کہ خانہ کعبہ ہے ہی زمین کی اصل وہی ہے کہ وہاں سے زمین کو پھیلنا شروع ہوئی، اور اس کے اوپر جو عمارت تعمیر کی گئی تھی وہ سب سے پہلے فرشتوں نے کی تھی، اور اس کا مٹیریل وہ جنت سے آیا تھا، سرخ یاقوت کے پتھر تھے، ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیرات ہوئی تھی، اور فرشتے زمین کے فرشتے جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ اور جب نوح علیہ السلام کی قوم پر جب طوفان آیا تھا تو اس عمارت کو اٹھا لیا گیا تھا، اور ایک پتھر باقی رہ گیا تھا جسے ابھی ہم حجر اسود کہتے ہیں۔ اس وقت وہ بھی حجر ابیض تھا، سفید تھا، بڑا نورانی تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا منافقین اور مشرکین کے گناہوں کی بنا پر یہ کالا ہو گیا۔ تو وہ حجر اسود آج بھی خانہ کعبہ میں نصب ہے، وہ آسمان سے جو میٹیریل آیا تھا وہ اٹھا لیا تھا، اب یہ ٹیلے کی مانند رہ گیا تھا۔ پھر سب سے پہلے جب یہ ٹیلے کی مانند رہ گیا تھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام جو بھی دودھ پیتے مدنی منع تھے انہیں وہاں مکہ مکرمہ میں چھوڑ دیا، جہاں مکہ مکرمہ میں دور دور تک انسان سے دور کی بات کوئی پرندہ بھی نہیں تھا، کیونکہ وہاں پانی تک نہیں تھا، آپ چھوڑ کر جا رہے تھے۔ حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کیا اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے۔ فرمائے پھر خیر ہے، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، کہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ توکل کیسا تھا۔ اور پھر یوں وہاں پر مکہ مکرمہ جو ہے یہ آباد ہونا شروع ہوا۔ جب اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر کے ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ جب آپ نے چھری چلائی تو فدیے کے طور پر مینڈا آ گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کرو۔ تو سب سے پہلے پہلے تو آسمانی مٹیریل تھا، اب ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر، اور وہ مقام ابراہیم وہ پتھر بھی جنتی پتھر جس کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے کعبۃ اللہ شریف کی تعمیرات کی۔ تو خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، انہوں نے مسجد اقصیٰ کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ان تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے اور ان واقعات سے، احادیث سے، روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ بنایا گیا، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا للذی ببکۃ مبارکن، کہ وہ ہے مکہ میں برکت والا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ مکہ خانہ کعبہ برکت والا ہے، مسجد اقصیٰ برکت والی نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ میں سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، مسجد اقصیٰ میں ہدایت نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ خانہ کعبہ میں اللہ کی نشانیاں ہیں، مسجد اقصیٰ میں نشانیاں نہیں ہیں،
یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دو فضیلت والی چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس انداز میں نہ کیا جائے کہ دوسری کی توہین ہو اور ایک کی فضیلت بیان ہو جائے۔ جب بھی ہم کسی نبی کی تعریف کریں تو اس انداز میں تعریف نہ کریں کہ کسی دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو۔ ہم اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس انداز میں بیان نہ کریں کہ کسی دوسرے نبی کی توہین ہو رہی ہو۔ جب ہم صحابہ کرام کی تعریف کریں تو اس انداز میں نہ کریں کہ حضور کے اہل بیت کی توہین ہو رہی ہو۔ جب اہل بیت کی شان بیان کریں تو حضور کے صحابہ کی توہین نہ ہو۔ جب دو فضیلت والی جگہوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس انداز میں کیا جاتا ہے کہ کسی ایک کی توہین نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے ان غیر مسلموں نے کہا تھا کہ یہ برکت والا ملک ہے شام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاہ فرمایا للذی ببکۃ مبارکا، یہ مکہ بھی بڑی برکت والا ہے۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اتنا رزق ہے کہ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، رزق ختم نہیں ہوتا۔ پوری دنیا سے لوگ وہاں پر آتے ہیں، پانی ختم نہیں ہوتا۔ کیسی وہاں پر برکت ہے، اور فرمایا کہ ھدی للعالمین، سارے جہان کے لیے ہدایت ہے، سارے جہان کے لیے ہدایت۔ یہاں ایک نیکی کرو تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ اور اس کا ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر وقت وہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے، اور ایک معنی یہ بتایا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کعبے کی طرح رخ کر نماز پڑھ ہی رہا ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا ایک سسٹم ایسا ہے کہ 1 سیکنڈ کے لیے بھی اذان نہیں رکتی۔ ادھر اذانوں کا سلسلہ ختم ہوا تو دوسرے ملک میں شروع ہو گیا، ادھر اذانوں کا سلسلہ ختم ہوا تو تیسرے میں شروع ہو گیا، یوں 24 گھنٹے، یعنی کہ جب سے یہ اذان کا سلسلہ شروع ہوا ہے اذان 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رکی۔ اس وقت بھی کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوگی، اور اذان کے بعد وہ مسلمان کعبے کی طرف رخ کر نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یعنی کہ یہ سارے جہان کی ہدایت ہے، سارے جہان میں کوئی نہ کوئی کعبے کی طرف رخ کر جو ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ پھر جو تیسری علامت بیان کی فیہ آیات بینات، اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ کیا نشانی؟ ایک نشانی حجر اسود ہے، یہ وہی جو آسمان سے آیا ہوا میٹیریل، انہی پتھروں میں سے ایک پتھر ہے۔ فرمایا کہ اس کی 2 آنکھیں، 2 ہونٹ اور 1 زبان ہوگی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جس ان مسلمان نے بھی اس کو چھوا ہوگا یا اس کو چوما ہوگا، یہ قیامت والے دن اس کی شفاعت کرے گا۔ اس کے گرد ایمان والے بھی گھومے ہیں، اس کے گرد کفر والے بھی گھومے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن یہ ایمان والوں کی ایمان کی گواہی دے گا اور کفر والوں کے کفر کی گواہی دے گا۔ بہت سے لوگ اپنے دل میں کفر چھپائے ہوئے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ پتھر پہچان جاتا ہے اور قیامت والے دن یہ ان کے کفر کی گواہی دے گا۔ پھر ایک نشانی مقام ابراہیم ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہوا پتھر جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ پھر ایک نشانی زمزم ہے، ہزاروں سال ہو گئے اس کنویں کو، اس کا پانی ختم نہیں ہوتا۔ اگر پیاس بجھانے کے لیے پیا جائے تو پیاس بجھ جاتی ہے، اور اگر بھوک مٹانے کے لیے پیا جائے تو بھوک مٹ جاتی ہے۔ ایک بوتل میں بند کر لیں، سینکڑوں سال بھی پڑا رہے تو اس میں بدبو نہ آئے، اس میں کائی نہیں پڑے گی۔ کتنی بڑی نشانی ہے۔ پھر ایک نشانی جو ہے یہ صفا مروہ ہے، یہ پہاڑیاں ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں۔ اور ایک جو سب سے بڑی نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ولادت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے ہی سامنے، صفا مروہ کے سامنے ہی جائے ولادت جہاں حضور پیدا ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، محبوب اس شہر پاک کی قسم جس میں آپ جلوہ فرما ہے۔ حضور کے قدم لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن پاک میں اس کی شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ یہ کیسی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ پھر ایک نشانی یہ بیان کی وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو بھی اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو مسجد الحرام ہے صرف یہی حرم ہے، نہیں، حرم 127 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، پورا مکہ شہر، اس میں جدہ بھی آ جاتا ہے۔ جو بھی اس کی حدود میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ اب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ خطاب کا قاتل بھی اگر حرم میں داخل ہو جائے تو میں اس کو ہاتھ نہ لگاؤں جب تک وہ حرم سے باہر نہ آ جائے۔ ایک درخت کے سائے کے نیچے ہرن بیٹھی ہوئی ہے تو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ہرن کو اٹھا کر خود اس کے سائے میں بیٹھ جائے۔ کسی بھی درندے کو، کسی بھی پرندے کو مارنے کی اجازت نہیں، کبوتر بیٹھے انہیں اڑانے کی اجازت نہیں۔
یعنی کہ سب کو امن ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن کے اندر آ گیا، نہ پرندے کو مارنے کی اجازت ہے، نہ کسی گھاس کاٹنے کی اجازت ہے، نہ درخت کو کاٹنے کی اجازت ہے، ایسا یہ امن والا شہر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو یہاں آنے کی استطاعت رکھتا ہو اس کو اس گھر کا حج فرض قرار دے دیا گیا۔ حج صرف اور صرف خانہ کعبہ کا ہوا ہے، بیت المقدس کا حج نہیں ہوا۔ تمام کے تمام انبیاء کرام نے خانہ کعبہ کا حج کیا، فرشتوں نے بھی خانہ کعبہ کا حج کیا۔ ان معنوں میں خانہ کعبہ کی فضیلت جو ہے وہ بیت المقدس سے زیادہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب دنیا میں اتارا گیا تو آپ یہ بر صغیر سری لنکا میں اترے تھے، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 1000 مرتبہ یہاں بر صغیر سے مکہ مکرمہ کا پیدل سفر کیا ہے، 1000 مرتبہ، جس میں 700 آپ نے عمرے کیے ہیں اور 300 آپ نے حج کیے ہیں۔ اس قدر یعنی کہ آپ نے مکہ مکرمہ کا سفر اختیار فرمایا ہے، اور 300 حج اور 700 عمرے۔ اور جس نبی پر کی قوم پر بھی عذاب آیا، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، صالح علیہ السلام، جب ان کی قوم تو تباہ برباد ہوگی، اب انہیں کیا حکم ہوتا تھا؟ انہیں حکم ہوتا تھا اپنی بقیہ زندگی خانہ کعبہ میں گزاریں۔ یہ اپنی زندگی خانہ کعبہ میں گزارتے تھے، وہیں ان کا وصال ہو جاتا تھا۔ اس وقت جہاں طواف کیا جاتا ہے جسے مطاف کہتے ہیں، اس مطاف میں 400 انبیاء کرام کے مزارات ہیں، اور حتیم کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ تو حج صرف اسی گھر کا ہوا ہے، اور حج کی فضیلت حضور نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی پیدا کیا۔ 400 اپنے خاندان کے لوگوں کی شفاعت کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی۔ خانہ کعبہ دلہن کی صورت میں میدان محشر میں آئے گا، اس کا طواف کرنے والے اس کے غلاف سے لٹکے ہوں گے۔ خانہ کعبہ حج کرنے والوں کی، طواف کرنے والوں کی شفاعت کرے گا، اللہ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا کعبے کی، اور حج کرنے والے، طواف کرنے والوں کو بلا حساب جو ہے وہ جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ تو اسی کا صرف حج ہوا۔ تو یوں غیر مسلموں نے جو اعتراض کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو حج نہ کرے، استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے، بھلے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ جو بندہ وہاں جانے کی طاقت رکھتا ہے اسے جانا چاہیے، حج کرنا چاہیے۔ اگلے سال کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، تاخیر کرنا حرام ہے۔ اور حج کرنے سے پہلے اگر مر گیا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ بھلے یہودی ہو کر مرے، بھلے عیسائی ہو کر مرے، اور وہاں پر برکتیں ملتی ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ خانہ کعبہ جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرے کرتے ہیں، پھر بھی دعائیں قبول نہیں، پھر بھی پریشانیاں حل نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک صحابی منافقین تھے، حضور غزوے میں گئے ہوئے تھے، تو یہودیوں نے منافقین کی مدد سے مدینہ منورہ میں ایک مسجد تعمیر کی، مسجد درار اس کا نام۔ اس مسجد بنانے کا مقصد کیا تھا؟ حضور کی شان میں گستاخیاں کی جائیں گی، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا جائے گا، میٹنگ کی جائے گی کہ اسلام کو نقصان کیسے پہنچانا ہے، مسلمانوں کو نقصان کیسے پہنچانا ہے۔ آج بھی ایسی مساجد بنائی جاتی ہیں، آج بھی ایسے مدرسے بنائے جاتے ہیں جن کا مقصد صرف اسلام کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، مذہب اسلام کو بدنام کرنا ہوتا ہے۔ ہم سمجھ رہے تھے وہ بھی اللہ کا گھر ہے، نہیں، وہ انہوں نے مسجد بنائی۔ تو جب حضور غزوے سے واپس آئے، قرآن میں ذکر ہے اس کا مسجد درار کا، تو منافقین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مسجد ہم نے بنائی، آپ اس کا افتتاح فرمائیں۔ اللہ نے فرمایا محبوب افتتاح کرنا دور کی بات، اس مسجد کو گرا دو، صرف گرانا نہیں ہے، اس کو مٹی کا ڈھیر بنا دو۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، اس مسجد کا تہس نہس کر دیا۔ اب اس کا جس شتیر سے چھت ڈالی ہوئی تھی، ایک صحابی وہ شتیر اٹھا کر لے گئے اور اس شتیر سے اپنے گھر کی چھت بنا لی۔ اب وہ 7 سال ہو گئے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، اولاد نہیں ہو رہی، بڑے پریشان۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے کہنے لگے کہ چچا کیا بات ہے، بڑے پریشان نظر آ رہے ہو؟ کہنے لگے 7 سال ہو گئے ہیں، میرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ تو فاروق اعظم کے پاس گئے، فاروق اعظم نے کہا کہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں۔ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تیرے گھر میں جو چھت میں جو شتیر ڈلا ہوا ہے، شتیر کہاں سے آیا؟ کہنے لگا وہ جو مسجد درار جو گرائی تھی یہ وہاں کا شتیر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شتیر کی نحوست ہے کہ 7 سال ہو گئے تیرے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ فرمایا تیرے گھر میں گائے ہیں؟ عرض کی ہاں ہے۔
فرمایا اس شتیر کی نحوست ہے کہ تیری گائے کو بھی بچہ نہیں ہو رہا، تیری گائے کو بھی حمل نہیں ہو رہا۔ فرمایا تیرے گھر میں کبوتری ہے؟ عرض کی ہاں ہے۔ فرمایا 7 سال ہو گیا اس کبوتری نے انڈے نہیں دیے، اس شتیر کی نحوست۔ فرمایا تیرے گھر میں بکری ہے؟ عرض کی ہاں ہے۔ فرمایا اس شتیر کی نحوست ہے کہ اس کی بنا پر بکری کو بھی بچے نہیں ہو رہے۔ اب غور فرمائیں کہ جس گھر کے اندر حرام کا لینٹر ڈلا ہوا ہو، حرام کی دیواریں کھڑی ہوئی بھی ہو، پھر بندہ کہے جادو ٹونا ہو گیا، آسیب ہو گیا، نظر بد ہو گیا ہے۔ ایک بندہ گھر میں حرام کی کمائی لا رہا ہو، یا گھر میں دشمنان مصطفیٰ کے ساتھ تعلقات، ان کو گھر میں بٹھا کر چائے پلائی جا رہی ہو، ان کو دعوتیں کھلائی جا رہی ہوں، پھر بندہ کہے برکت نہیں۔ یہاں پر ایک شتیر کی بات کی جا رہی ہے۔ شتیر نے حضور کی گستاخی نہیں کرنی تھی، شتیر نے نہیں اسلام کو نقصان پہنچانا تھا، لیکن اس کے سائے کے نیچے بیٹھ کر میٹنگ ہونی تھی اسلام کو نقصان پہنچانے کی۔ وہ شتیر اتنا مرہوس ہو گیا کہ جس گھر میں شتیر لگا اس گھر میں انسانوں پر بھی وہ نحوست، پرندوں پر بھی، جانوروں پر بھی وہ نحوست آ گئی۔ تو بندہ اپنے لباس کو، اپنے مال کو پاکیزہ رکھے۔ بس اوقات یہ پاکیزگی نہ ہونے کی بنا پر، حرام مال ہونے کی بنا پر یوں بندے کو سکون نہیں مل رہا ہوتا، برکت نہیں مل رہی ہوتی۔ کسی طرح بھی دشمنان مصطفیٰ سے کسی قسم کا تعلق نہ رکھا جائے۔ ان کو گھر میں لے کر آؤ گے تو گھر میں بڑی نحوست ہو جائے گی، گھر سے برکت ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گھر کا حج کیا جائے۔ حج کرتا ہے تو بڑی برکتیں ملتی ہیں، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، حج کی جزا ہی جنت ہے۔ لیکن کیا؟ جو حلال کے پیسوں سے کیا جائے۔ حرام کے پیسوں سے جتنا مرضی مکہ مدینہ آتا جاتا رہے کوئی فائدہ نہیں ہونا، حلال کے پیسوں سے ہو۔ لیکن اب ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اس مہینے میں حج کی فلائٹیں شروع ہو جاتی تھیں، لیکن بد نصیبی کورونا کی وجہ سے اس سال بھی وہاں کے محدود لوگ ہی صرف حج کریں گے۔ ہمارے لیے ابھی تک وہ راستے بند ہیں، وہ دروازے بند ہیں۔ دعا کی جائے یا خدا حج پر بلا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار پھر گنبد خضرا دیکھوں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تو انسانوں کے دل اس مکے کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ مکے کے چاروں طرف سے راستے جو ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں کہ اللہ ناراض ہے۔ رب کو منایا جائے تاکہ وہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے اور ہر بندہ جا کر اس کعبے کی زیارت کرے کہ جس کی زیارت کرنے والا بھی بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علیہ وسلم۔